شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر ابراہیم ریسی کے زندگی کے حالات کچھ تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ آیت اللہ ڈاکٹر سید ابراہیم ریسی 14 دسمبر 1960 کو مشہد کے نوگن ضلع میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حجت الاسلام سید رئیس ساداتی معروف عالم دین تھے۔ ان کا انتقال اس وقت ہوا جب ڈاکٹر ابراہیم ریسی کی عمر تقریباً 5 برس کی تھی۔ آپ نے دینی تعلیم حوزہ علمیہ قم ایران سے حاصل کی۔ ڈاکٹر ابراہیم ریسی آیت اللہ ہاشمی شہرودی اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے زیر سایہ اپنی علمی استعداد کو تکمیل تک پہنچایا۔ ڈاکٹر ابراہیم ریسی نے شہید مطہری یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ آپ نے بطور صدر اقوام متحدہ میں قرآن پاک اٹھا کر تقریر کی اور آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد ڈاکٹر ابراہیم ریسی کو محافظ قرآن کا لقب دیا۔ آپ انقلابی شخصیت، اصول پرست سیاستدان، مسلم فقیہ، ایران کے چیف جسٹس اور صدر ایران رہے۔ ابراہیم ریسی 2021 کے انتخاب میں صدر منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے آپ چیف جسٹس کے طور پر بھی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ انہوں نے ایران کے عدالتی نظام میں متعدد عہدوں پر خدمات انجام دی۔ ابراہیم ریسی 2014 سے 2016 تک اٹارنی جنرل اور 2004 سے 2014 تک ڈپٹی چیف جسٹس رہے۔ وہ 1980 اور 1990 کی دہائی میں تہران کے پراسیکیوٹر اور ڈپٹی پراسیکیوٹر بھی رہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم ریسی 2016 سے 2019 تک حرم اقدس امام رضا علیہ السلام المعروف آستانہ قدس رضوی کے سربراہ اور چیئرمین بھی رہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم ریسی جنوبی خراسان صوبے سے ماہرین کی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے اور 2006 کے الیکشن میں پہلی بار ان کا انتخاب ہوا۔ آپ کی شادی مشہد المقدس کے امام جمعہ اور نمائندہ ولی فقیہ آیت اللہ احمد علم الہدا کی صاحبزادی ڈاکٹر جمیلہ علم الہدا سے ہوئی۔ ڈاکٹر جمیلہ علم الہدا تہران کی بہشتی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ آپ کی 2 بیٹیاں اور 2 نواسے ہیں۔ کیونکہ آپ ڈاکٹر ابراہیم ریسی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔